والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سب سے پہلے جہاد کے متعلق مسلمانوں کو کیوں سوچی یہ بات، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اور بھی مذہب کے لوگ یہاں تھے تو دوسرے مذہب والوں نے آخر کیوں شروعات نہیں کی، مسلمانوں نے ہی کیوں شروعات کی؟ تو یہ بالکل ظاہر سی چیز ہے کہ حکومت تو مسلمانوں کی تھی صدیوں سے، سارا کاروبار تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، تو جس کے ہاتھ سے کاروبار چھینا گیا ہے تو درد تو اسی کو زیادہ ہوگا، کیونکہ دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی حکومت تھی، اب مسلمان ان کے ہم مذہب تو تھے نہیں، تو اب انگریزوں کی حکومت آ گئی، تو اس کا مطلب تو نہ یہ ہم مذہب نہ یہ ہم مذہب، دونوں اجنبی ہی ہے۔ تو دوسرے مذاہب والوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا انگریزوں کی حکومت آنے سے، کیونکہ ان کے لیے تو مذہب دوسرا ہی تھا۔ مسلمانوں کو چوٹ یہ تھی کہ اگر انگریزوں کی حکومت اسی طرح جمتی رہی تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ دوسرا یہ کہ ملک ہندوستان کا کیا ہوگا، یہ دوسرا چیلنج تھا۔ اس لیے علماء حق نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، اور جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ سب سے پہلے دلی کی سرزمین پر حضرت علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد آگرہ، دلی، الور، اس طریقے سے جو علاقے تھے ان میں ایک شورش بپا ہوئی، ایک ہنگامہ بپا ہوا، اور جو بڑے بڑے شہر تھے، بدایوں، بریلی، اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے، وہاں سے فوجوں کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس طرح سے آزادی کی ایک تحریک چھڑی۔ آزادی کی تحریک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے جنگ آزادی اور ایک ہے میری تحریک آزادی۔ یہ خاص طور پہ سمجھنے کی بات ہے، جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ 1857 میں لڑی گئی ہے، اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ جنگ نہیں ہے، وہ تحریک ہے۔ اور 1857 سے پہلے بھی جیسے ٹیپو سلطان کا لڑنا، حیدر علی کا لڑنا، اگرچہ انگریزوں کا مکمل تسلط نہیں ہوا تھا، قبضہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعض ریاستوں پر تو وہ قابض ہو چکے تھے، ان کے تسلط ہو چکے تھے، وہ وہاں پر آ چکے تھے، اس لیے وہ جتنی جنگیں تھی اس کا اختتام اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو 1857 کی اس جنگ کو کہہ سکتے ہیں جس کی قیادت علماء کر رہے تھے۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1857 میں جو علماء نے پوری طاقت لگا دی، پوری طاقت جھونک دی انگریزوں کے خلاف، تو اس میں کچھ مخبر جنہوں نے علماء کے خلاف جو ہے خبریں دی، قائدین کے خلاف خبریں دی، اور نتیجہ یہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے غداریاں بھی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے، اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں، اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔
لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں. انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے. سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے. پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی، عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی. تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا. اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا، ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹو. وہ مسلمان تھے، ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے، عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس. وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا. قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا. اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی، ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے، جو لوگ دار پر تو لٹک گئے، پھانسی کے پھندوں پہ تو لٹک گئے، جن کی بیویوں کو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا. دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی، لاشیں پڑی رہی، اسے گید اور کوے کھاتے رہے، اسے کتے اور بلیاں نوچتی رہی. وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان 5 لاکھ کو اور ان ہزاروں کو جو آج یاد نہیں کیا جا رہا ہے، ہم انہیں یاد کریں گے. اپنے جوانوں کو ان کی قربانی یاد دلاتے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایجنٹ کو، انگریزوں کے غلاموں کو، انگریزوں کے وظیفہ کو آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں. کیسے آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیل نہیں گئے، جنہیں کبھی ڈنڈے نہیں پڑے، جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہیں آئی، مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے. آج وہ آزادی کے ہیرو ہیں. سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہیں نہیں، جنہیں درختوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہیں نہیں، جن کے محلات کو ضبط کر کے بیچ دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں. بس یہی سازش ہے، اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے. ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا. آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا بتائیں؟ اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا. بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں، اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کروں. ایک بات یہ ہے آخر ایسا کیوں ہوا، پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے، ان کا نام کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟ بہت خاص بات ہے.
کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے، یہ لوگ جیل گئے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک کم و بیش 90 سال کا عرصہ ہے، یعنی ایک صدی۔ بہت توجہ سے سنیں، یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے، اور ہمارے ملک سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبتوں کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضل حق خیر آبادی، صدر الدین آسودہ، کفایت علی کافی، یہ جو لوگ تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، تاریخی ریکارڈ ہے، پرانی کتابوں میں نام بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا، ان کے کارنامے اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے، کیونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی۔ تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی حمایت میں قلم اٹھاتا، اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا۔ اس لیے اجازت نہیں تھی، حکومت کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی کے اندر لوگ تو چند ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے، جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے، اب جب چھان بین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں، لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے۔ اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے۔ یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے، جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی ہے۔ تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا۔